أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد نادي علي وزهر رجائك تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بولاية علي بن أبي طالب ليقيني إلى يوم القيامة وأنا عنه راض وأيضا الحب علي عبادا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. تمام حمد و ثنا خدائے معبود حقیق کے لیے درود اور سلام علیہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، سوگواران حسینی مظلومین اینوا، محرم کی 7 تاریخ 1447 ہجری، اور ہمارا حسین بس چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے. جو حسین چاند دیکھ کر امام حسین ہمارے گھر کے مہمان بنے تھے. حسین فقط تنہا نہیں آئے تھے بلکہ علی اصغر کو بھی لائے تھے، علی اکبر کو بھی ساتھ لائے تھے، اور محمد بھی تھے، جناب قاسم بھی تھے، جناب عباس باوفا، جناب علی اکبر سب کو لے کر آئے تھے. بس چند دنوں کے مہمان ہیں، 2 یا 3 دن کے. کیا ہم نے حق ماتم ادا کیا؟ کیا ہم نے اس طریقے سے گریہ کیا جو گریہ کرنے کا حق ہے؟ اس لیے کہ جب امام نے شبیب سے پوچھا، شبیب جب تمہیں کسی مظلوم پر رونا آئے بے کس پر تو میرے چل حسین کو یاد کر دے، اور ایسے رونا کہ جس طریقے سے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان لال کے اوپر رویا کرتی ہے. تو کہا مولا میں روتا ہوں، یہ دیکھیے آنسو ہے. کہا ایسے نہیں، بلند آواز سے رویا کرو، یہ آواز تمہارے اوپر رحمت نازل کرے. لہذا ہم غم مناتے ہیں 2 مہینہ 8 دن تک، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ 10 محرم ہی تک فقط غم نہیں ہے، اصل غم جو شروع ہوتا ہے وہ 11 محرم کے بعد. بیویوں پر مصیبتیں، صعوبتیں، تعزیانے، تماچے. عزیزوں مجھے ایک جملہ یہ بتائیے دل اور دماغ سے یہ سوچ کر کہ کربلا میں علی اصغر کی پیاس بجھ گئی، عصر عاشور علی اکبر کی پیاس ختم ہو گئی اور محمد کی پیاس ختم ہو گئی.
جناب عباس کی پیاس ختم ہو گئی. کیا تاریخ میں یہ ملا ہے کہ سکینہ کو پانی کب ملا؟ ملا ہے لیکن پیا کب کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہے. بی بی سکینہ جو اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی تھی، چہیتی بیٹی تھی، محبت کرتی تھی. اصل غم جو ہے جو اہل بیت پر ہوا ہے وہ 11 محرم کے. لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ فقط ہم 10 محرم تک اپنے امام باڑے کو یا غم حسین کو ختم نہ کر دیں. جب بھی موقع ملے آپ آئیں، ایک نحوہ پڑھیں، ایک سلام پڑھیں اور حسین کو یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ رضائے غریب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم عاشورہ کو، محرم کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح اسے نہ بھولا دو، اس لیے ہم اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں. لہذا آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہیں آپ لوگ. شب جمعہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام. سال کا ہر شب جمعہ امام حسین سے مخصوص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی شب ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا آتے ہیں، اور ہم اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر آج کے دن زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. اے آدم کے وارث حسین ہمارا سلام ہو. السلام علیکہ یا وارثہ نوح النبی اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. اور پڑھنا چاہیے آج کے دن. لہذا یہ زیارت جو ہے وہ تعلیم کردہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام کے ایک صحابی ہے، اس صحابی کا نام ہے سدیر. امام نے سدیر سے پوچھا، سدیر کیا تم میرے جد حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہو؟ زیارت امام حسین کے لیے لکھا گیا ہے کہ نمک روٹی کھاؤ لیکن کربلا کے لیے ضرور جاؤ. نمک روٹی کھا کر پیسہ بچاؤ اور حسین کی زیارت کرو. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری کو عصر عاشور کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا. آج حسین کے چاہنے والے کہتے ہیں لبیک یا حسین، ہم آئے ہیں آپ کی مدد کے. کاش کی ہم ہوتے کربلا کے میدان میں. توجہ کیجیے گا، میں ہر جگہ یہ جملہ کہتا ہوں. ذات وارثہ کے آخر میں ایک جملہ ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. کاش کی ہم کربلا کے میدان میں ہوتے. ہے یا نہیں؟ کاش کی ہم کربلا کے میدان میں ہوتے. تو حسین جو میں کہتا ہوں کاش کی آپ لوگ ہوئے ہی نہیں. اگر آپ وہ لوگ ہوتے تو نہ جانے کہاں ہوتے، یزید کی طرف ہوتے یا حسین کی طرف ہوتے. اس لیے کہ حسین مظلوم کربلا کا فرش بچھایا جاتا ہے، مجلس حسین ہوتی ہے. جب انسان یہاں نہیں آ سکتا ہے تو کربلا میں حسین کا ساتھی کیا بنتا؟ فرش عزا بچھانا نہیں ہے کہ فرش عزا بچھا لینا کافی نہیں ہے. اس فرش عزا پر بیٹھو اور سنو اور اس پر عمل کرو، یہ ضروری ہے. اس لیے کہ فرش عزا پر بی بی سیدہ بھی ہیں، معصومین بھی ہیں، ملائکہ مقربین بھی ہیں.
میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جیسے ہی فرش ادا بچھایا جاتا ہے ہمارا وقت کا حجت سب کے گھر میں جا کر دکل بات کرتا کہ چلو میرے چھت کا فرش ادا بچھ گیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، مجلس میں آنا کافی نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حاضر ہو کے بھی غائب ہوتے ہیں، جو غائب ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں کیا، حاضر ہے لیکن غائب ہے، کیوں؟ ذہن کہیں اور ہے، نہ جانے کل کتنا بیوپار ہوگا، وہاں جانا ہے، کس کو قرضہ دینا ہے۔ لیکن جو غائب ہے وہ حاضر ہے۔ کس طریقے سے؟ اس ویڈیو کے ذریعے سے جو انسان دیکھتا ہے لائیو وہ غائب رہتا ہے لیکن مجلس کو سن کر اپنے آپ کو حسین سے حاضر ہو جاتا ہے۔ فرش ادا پر بیٹھنا ہے، ادب ہے، احترام ہے، لائق تعظیم ہے یہ فرش ادا، اس لیے کہ یہ ایسے ہی نہیں مل گیا۔ ثانیہ زہرا نے فرش ادا کی بنیاد رکھی ہے مجلس کی، جنہوں نے فرش ادا بچھایا۔ دیکھو میں بات کہتا ہوں کڑوی بات، پسند آئے تو ٹھیک ہے، جب بھی مجلس ادا میں آؤ فرش ادا پر کوئی بھی ہو، امامے والا ہو یا ٹوپی والا کوئی بھی ہو، تو فقط مجلس حسین سنو اور موبائل سے کوئی کام نہ کرو۔ کوئی بھی امامے والا ہو، ٹوپی والا ہو، کوئی بھی ہو، فرش ادا پر بیٹھے تھوڑا موبائل نہیں بند کر سکتا انسان؟ مجلس حسین سنو، ذکر حسین سنو۔ تم کیا حسین کے لیے ایک گھنٹہ بھی وقت نہیں دے سکتے ہو؟ جس حسین نے پورا دین اسلام بچا کر ہم تک پہنچا دیا۔ لہذا سودائے جاتے ہو؟ کہ مولا کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا۔ سودائے کا گھر ہے کوفہ میں، کوفہ اور کربلا کے راستے کی مسافت تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ اگر انسان سواری سے جائے تو 2 گھنٹہ، اگر پیدل جائے تو 3 دن، 3 گھنٹہ نہیں، 3 دن۔ تو مولا کبھی زیادہ سفر ہوتے ہیں، کبھی پیسہ ہوتا ہے، کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا ہوں۔ امام نے جملہ تھا وہ پیغام پہنچا دیا۔ چھٹے امام نے کہا سودائے اگر نہیں بھی جا سکتے ہو تو شب جمعہ اپنے چھت پر جاؤ اور کربلا کا رخ کرنا، اور رخ کرنے کے بعد کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، 3 مرتبہ کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر تمہاری نیت خالص تھی تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسے ایک انسان ذریعے امام حسین کے پاس کھڑا ہو کر حسین کو سلام کر رہا ہو۔ ہم نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم شب جمعہ تو چھت پر کھڑے ہو کے ننگے سر کہہ سکتے۔ لہذا شب جمعہ زیارت وارثہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جب مجلس حسین میں آئیں تو سب کچھ گھر چھوڑ کر آئیں۔ سب کچھ کا مطلب کیا سمجھ میں گیا؟ غیبت، چغل خوری، فساد، لڑائی جھگڑا، اس کے یہاں یہ ہوا، اس کے یہاں یہ دربار حسین، یہ حسین کا دربار ہے۔ اس لیے کہ یہاں اگر کوئی غریب آتا ہے تو امیر بن کے جاتا ہے، کوئی انا لے کر جاتا ہے تو پھر اسی میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس جگہ جو ہے غریب ہو یا امیر سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، سب ایک ساتھ۔ حسین کا دربار ہی ایسا ہے، حسین کا فرش ادا ہی ایسا ہے۔ یہ درسگاہ حسینی ہے جو ہمیں سبق سکھاتی ہے، اور اس جگہ سے ہمیں وہ کچھ مل جاتے ہیں کہ جو سال میں بھی نہیں ملا کرتے۔ لہذا شب جمعہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام۔ حبیب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث کا تو میں نے بارہا پڑھا، اس حدیث کی بھی تشریح سن لیجیے۔ الحب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ 3 روایتیں ہیں مسلسل، رسول نے فرمایا ہے کیا کہا؟ الحب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ پھر کہا
الذکر علی عبادت. سب سے پہلی بات، سب سے پہلے کیا کہا؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، الحب علی عبادت، الذکر علی عبادت. یہ تینوں روایت بالکل متواتر ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی کہا تو 1 گھنٹے کے بعد کہا، 2 دن کے بعد، بالکل متواتر. یہ علی کی محبت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا، اس کے دل میں رکھنا عبادت ہے. ذکر علی سننا اور پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. لفظ عبادت کو ذہن میں رکھیے گا. یہ حدیث میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کے سب سے بڑے عالم دین صحیح بخاری. صحیح بخاری اپنی کتاب بخاری میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آخری پیغمبر علیل ہوئے، بیمار ہوئے. بی بی عائشہ کے پدر بزرگوار رسول کی عیادت کے لیے گئے. تو جو جب عیادت کے لیے گئے، دروازے پر تب کلوا ہوا، کہا کون؟ کہا میں خلیفہ ہوا، نام لینا نہیں چاہتا ہوں. جانے کے بعد سلام کیا. رسول بیٹھے ہوئے، رسول لیٹے ہوئے تھے. دائنی طرف امیر کائنات بیٹھے تھے، بائیں طرف بی بی عائشہ. سلام ہوا، خیریت پوچھی، مزاج پوچھی. کہا کیسے آنا؟ مزاج پوچھی کے لیے پتہ چلا آپ کی طبیعت صحیح ہے. اب یہاں دیکھیے گا، بی بی عائشہ کے بابا گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ رسول خدا سے. اور نگاہ کدھر ہے؟ علی کی طرف. توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ان لوگ کتاب میں لکھا ہوا. دیکھ رہے ہیں علی کو، گفتگو کر رہے ہیں خاتم النبیین سے. آپ انصاف سے بتائیے، اگر 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور بات کرنے والا بات کر رہا، سننے والا توجہ نہیں، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو بات کرنے والے کہے گا یہ میری بات پر دھیان نہیں دے رہا، چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ دنیا کی بات ہے. تو جب بی بی عائشہ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی، تو جو بھی ہمارے نبی آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ متوجہ نہیں ہیں، آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. بیٹی ہے، بیٹی کو حق بنتا ہے کہ باپ سے سوال کرے، حق بنتا ہے. کہا بیٹی تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا پتہ نہیں ہے؟ کہ رسول نے خود ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہوں، گفتگو رسول بھی سن رہا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت بھی کر رہا ہوں. عبادت بھی کر رہا ہوں. کہا اچھا ہے بابا، آپ نے یہ سنا؟ رسول لیٹے ہوئے ہیں، نورانی محفل سجی ہوئی ہے، بیٹی اور باپ میں تکلم ہو رہا، گفتگو ہو رہی ہے. کہا اچھا بابا، آپ نے کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنے عبادت ہے، کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ کون سی؟ کہا الذکر علی عبادت. علی کا ذکر کرنا اور سننا بھی عبادت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ انہی کی کتابوں میں کہ علی کا ذکر سننا بھی اور پڑھنا بھی، کرنا بھی عبادت ہے. رسول دیکھ رہے تھے دونوں کو. دیکھنے کے بعد کہا کیوں نہ میں بھی کچھ کہوں. تو ایک مرتبہ کہا کیا تمہارے لیے ایک اور حدیث سناؤں؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے؟ کہا کیا؟ الحب علی عبادت. علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. 3 روایت اور تینوں مسلسل. چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، ذکر کرنا اور سننا بھی عبادت، اور علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت. رسول نے کیا کہا؟ عبادت. کون رسول؟ کہا مدثر مزمل. عبادت.
خداوند کریم اپنی کتاب قرآن مجید کے سورہ والذاریات میں فرما رہا ہے. جملہ سنیے گا. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت ہے چہرہ دیکھنا ہے، محبت کرنا، ذکر کرنا عبادت ہے. لیکن خداوند کریم سورہ والذاریات میں کہہ رہا ہے الا لیعبدوا، فقط میری عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. توجہ کیجیے گا عزیزو، جملہ کو ضائع نہیں ہونے دیجیے گا. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، محبت کرنا. خدا کہہ رہا میری عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، خدا تو کہہ رہا ہے کہ صرف میری عبادت اور کسی کی عبادت نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں خدا فرما رہا ہے خدا کا حتمی فیصلہ ہے کہ فقط میری عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. اے میرے معبود، تو کہہ رہا میری عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں، اور نبی علی سے محبت کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اور خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے کہ فقط میری عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. توجہ کیجیے گا، فقط میری عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. خدا کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ میری عبادت ہو. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے کہ عبادت علی کی، کہ یہ تو نہیں کہا کہ ذکر کرنا ثواب ہے، چہرہ دیکھنا ثواب ہے، محبت کرنا ثواب ہے. یہ کیوں کہا؟ عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے. خدا کہہ رہا میری عبادت ہونی چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ عجب نہیں خداوند کریم کا حبیب کہے میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہ رہا، کوئی ہو ایسی ہستی دیکھو اسے پہچانو اسے. کوئی تو ہو دیکھو اسے پہچانو اسے. خدا پہچانا بھی گیا انہی کے ذریعے سے. خدا نے کیا کہا حدیث قدسی میں کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے اسے پہلے پیدا کیا، اہل بیت کو بنایا، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. اس لیے کہ دنیا میں آج تک کوئی علی کو جانتا ہی نہیں.
نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا۔ سلمان جیسا منا اہل البیت کہتا ہے میں علی کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا علی کو جان سکتا ہوں؟ سلمان مسجد سے آ رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، 3 شخص تھے، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن کے چلے آ رہے تھے۔ تو جو کہا سلمان کہاں سے آ رہے؟ کہا مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا مسجد میں کون ہے؟ کہا ایک اللہ کا رسول ہے، ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ سلمان منا اہل البیت کا خطاب ایسے مل گیا، اس لیے کہ سلمان ہے، سلمان زہرا کے دروازے کے غلام ہیں، فضہ گھر کے اندر کی کنیز ہے، دونوں کا مکالمہ سنے پھر آتا ہوں۔ جب معلوم ہوا، رسول نے بیان کیا کہ جنت میں جائیں گے، یہ بھی جائیں گے، تو سلمان دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے۔ آنے کے بعد کہا فضہ تمہیں جنت مبارک ہو۔ فضہ باہر نکلی کہ جنت مجھے نہیں تمہیں مبارک ہو۔ کہا کیوں جنت تمہیں نہیں ہو؟ کہا میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ میں تو جنت میں رہتی ہوں، مجھے جنت کی جنت تمہیں مبارک ہو۔ سلمان نے کہا ایک وہ جسے میں نہیں جانتا۔ یہ تینوں بھائی برادر چلے، جانے کے بعد جب پہنچے ہیں مسجد کے دروازے پر، تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے کہا کہ یہ بدو ہے، اسے کیا پتا کون ہوگا، عرب کا کوئی ہوگا۔ جب گئے جانے کے بعد دیکھا ایک اللہ کا رسول ہے، ایک رسول کا وصی و خلیفہ و جانشین ہے۔ آئے آنے کے بعد رسول کو سلام کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا سلمان کا؟ کہا کیا سلمان سفید جھوٹ بول کے چلے گئے، یعنی کہ کوئی کالا جھوٹ بھی ہوتا تھا اس زمانے میں۔ کہا سفید جھوٹ بول کے کیا کہا کہ وہاں رہتے، ہم نے پوچھا یہ مسجد میں کون؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول اور ایک وہ جسے میں نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ بتائیے کیا سلمان علی کو نہیں جانتے؟ سلمان وہ ہے کہ جو در زہرا کی دیوڑی کو اپنی داڑھی سے صاف کیا کرتا ہے، بچوں کو کاندھے پر سوار کر کے لے جایا جاتا، کیا پہچانتے نہیں؟ کہا دیکھو تم ہی جو ہے سلمان سے پوچھ لو۔ بولا تو سلمان یہ تینوں لوگ جو ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے تینوں سے جملہ کہا صحابہ سے کہ اگر سلمان کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے لقمان حکیم کو سمجھو، پھر تمہیں سلمان سمجھ میں آئے گا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا رسول ہے، ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا، کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں علی کو جانتا ہی نہیں، کما کو پہچانتا ہی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا سلمان بتا دو کیا ہے راز؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا علی کو کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے، میں تو خدا بھی نہیں ہوں رسول بھی نہیں ہوں۔ میں کیسے کہہ دوں کہ میں علی کو کہوں جانتا ہوں؟ جو دنیا میں لوگوں نے بہت کوشش کی علی جیسا لانے، مر گئی مائیں لیکن علی جیسا کوئی پیدا کر کے نہیں۔ یہی تو معجزہ ہے، تو ایک خانہ کعبہ میں علی کا آنا اور ایک فاطمہ بنت اسد کو پوری کائنات کو ایک علی دینا، اور حسین بھی وہ شخصیت ہے کہ حسین جیسا دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوگا، نہ امام میں نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا بھی ایک بنایا تھا، اب 12 اماموں میں ایک حسین دیا۔ کربلا بھی ایک ہے، اب پورا 12 اماموں میں دیکھ لو فقط حسین ایک ہی ہے۔ علی بہت مل جائیں گے، محمد مل جائیں گے، لیکن حسین فقط ایک ہے، اس نے کائنات کو بچایا۔ لہذا کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو نبی نے کہا ہے
تو نہ تو میں خدا ہوں نہ میں تیرا رسول ہوں، اسی لیے میں نے یہ کہا ہے۔ لہذا علی کب سے ہیں؟ علی کب سے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ انہی کی کتاب سے پڑھتا ہوں، علی کب سے۔ حنفی بزرگ، بہت بڑے حنفی بزرگ علماء ہیں، عالم حنفی، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب نہ زمین تھا نہ زما تھا تب بھی علی تھا۔ کوکب دری کتاب کا نام ہے، دیکھ لیجئے گا فارسی میں۔ تا صورت پیوند زمیں بوز زما بود، تا نقش زمیں بوز زما بود، جب نہ زمین تھا نہ زما تھا، کچھ بھی نہیں تھا تب بھی علی تھا۔ تب سے آدم سے پہلے بھی یہ کائنات بھی نہیں بنی تھی، علی تھا۔ ہوائیں بھی نہیں تھی، علی تھا۔ سمندروں میں لہریں بھی نہیں تھی تو علی تھی۔ تا صورت پیوند زمیں بوز زما بود، ہم اول ہو، ہم آخر ہو، ہم ظاہر ہو، ہم باطن۔ اول بھی علی، آخر بھی علی، ظاہر بھی علی، باطن بھی علی، اوسط بھی علی۔ ہم عابد ہو، ہم معبود ہو، ہم معبود علی ہو۔ عابد بھی علی، عبادت کے لائق بھی علی، عبادت کی جگہ بھی علی۔ توجہ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں لکھنے والا، عابد بھی علی، عبادت کے لائق بھی علی اور عبادت کی جگہ بھی علی۔ آگے لکھتا ہے کہ ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یوسف ہو، ہم یونس ہو، ہم ہود، علی بود۔ آدم بھی علی، شیش بھی علی، میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر، جس نے لکھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ آدم بھی علی، شیش بھی علی، داؤد بھی علی، سلیمان بھی علی، یعقوب بھی علی، ایوب بھی علی، یوسف بھی علی، یونس بھی علی، ہود بھی علی، سلیمان بھی علی، داؤد بھی علی، موسیٰ بھی علی، عیسیٰ بھی علی۔ یعنی دنیا میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، کوئی آدم نہیں آیا، کوئی موسیٰ نہیں آیا، کوئی عیسیٰ نہیں آیا، کوئی سلیمان نہیں آیا، کوئی داؤد نہیں آیا، کوئی یحییٰ نہیں آیا، کوئی زکریا نہیں آیا، کوئی عیسیٰ نہیں آیا، کوئی موسیٰ نہیں آیا، کوئی ابراہیم نہیں آیا، کوئی اسماعیل نہیں آیا، بلکہ وہ ایک علی تھا۔ کبھی آدم بن کر آیا، کبھی نوح بن کر آیا، کبھی ابراہیم بن کر آیا، کبھی اسماعیل بن کر آیا، کبھی اسحاق بن کر آیا، کبھی یعقوب بن کر آیا، کبھی یوسف بن کر آیا۔ اب پتہ چلا عزیزان محترم، آدم کے سجدے کا انکار کرنے والا ابلیس کیوں قرار پایا؟ ابلیس نے آدم کے سجدے کا نہیں، علی کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ آدم نے، ابلیس نے آدم کے سجدے سے نہیں، علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، اس لیے مردود ہوا۔ جو بھی علی کی ولایت کا انکار کرے، شیطان نے روز ازل عرش پر آدم کے سجدے کا انکار کیا، یعنی ولایت کا، تو وہ مردود بنا، شیطان بنا۔ دنیا میں جو بھی علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ شیطان کی اولاد ہی تو ہوگی، اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا علی سے محبت کرنا، دل میں بسانا عبادت ہے۔ لیکن عزیزوں، کل سے تسلسل ہو جاؤں گا، اس لیے کہ اب جتنا ہو سکے انسان کی ریا کرے۔ چند دنوں کا مہمان دو یا تین، حق کے ماتم ادا کرو، حسین پر دیا۔ آج 7 محرم، کس کا لال؟
ام فروہ کا 13 سال کا یتیم قاسم، ماں کو تمنا تھی سیرا باندھا گیا، لیکن عزیزو تصور کا کہ ام فروہ کا 4 سا بیٹا، نہ جانے باپ اور بیٹے کی تقدیر کیا تھی، باپ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں، جب امام حسن قے کر رہے تھے تو بہن زینب ایک تشتہ لے کر آئی، جب لائی ہے تو جگر کے 72 ٹکڑے گر گئے۔ حسن کا جنازہ گھر سے تیار ہو کر چلا، جیسے ہی حسن کا جنازہ چلا ہے عزیزو، مقتل یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے حسن کے جنازے کا استقبال تیروں کی بارش سے کیا۔ جب حسن کے جنازے پر تیر چلے ہیں تو عباس کو چلا لایا۔ عباس ڈرتے ہوئے گھر میں گئے، لٹکی ہوئی ذوالفقار کو لیا، لے کر جانا ہی چاہتے تھے۔ زینب نے کہا عباس یہ تلوار کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی آج مت رو، کل جب کہے گی یہ عباس رو جائے۔ عباس میرے بھائی کا جنازہ گیا ہے، تلوار کیوں؟ جیسے ہی تلوار لے کر گیا حسین نے جملہ کہا عباس تلوار نہ چلا، لیکن جنازہ اس قابل نہیں تھا۔ عزیزو سنو گے، جو جنازے کو کفن دیا جاتا ہے اس میں سوئی سے سلا نہیں جاتا ہے، کینچی نہیں لگایا جاتا ہے، لوہے سے کاٹا نہیں جاتا۔ ارے یہ سیدہ کا لال علی کا دل بند تھا جس کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا دیکھو جنازہ اس قابل نہیں ہے کہ ماں کے قریب دفن کر دیا جائے، چلتے ہیں جنازہ۔ عزیزو تصور کرو، آپ نے کبھی دیکھا ہے قبرستان سے کیا کسی کا جنازہ واپس آیا ہو؟ غریب سے غریب انسان کا آج تک جنازہ نہیں واپس آیا۔ علی کے لال کا جنازہ قبرستان سے واپس آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ جنازہ گھر میں آیا، آنے کے بعد زینب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جب کپڑا ہٹایا ہے، ہٹانے کے بعد کہا ماجا حسین اے میرے بھائی، میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کفن کیسے ہو گیا؟ ثانیہ زہرا جنازے کے قریب بیٹھی ہوئی، تیر نکالتی جاتی ہے روتی جاتی ہے، تیر نکالتی جاتی ہے روتی جاتی ہے، تیر نکالتی جاتی ہے روتی جاتی ہے۔ ارے بیوہ ام فروہ ایک گوشے میں 2 یا 3 سال کے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے ماں کو اپنی اولاد پر بہت ناز ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ارے ماں کہتی ہے بیٹا کاش کی اگر جوان ہوتا، تیرے بابا کا جنازہ واپس نہیں آتا۔ معصوم کا بیٹا تھا، اپنی زبان حال سے کہا ماں بابا کا جنازہ واپس آیا ہے، تیرے لال کا لاشا نہیں آئے گا۔ حسین اپنے ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑوں کو لے کر آئے۔ اجرکم اللہ خیر۔ عزاداروں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ وقت گزرتا گیا، سن 60 ہجری کو قافلہ چلا، سن 61 ہجری کو کربلا میں قافلہ پہنچا۔ جب تمام انصار و اقربا شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد شب عاشور جب خیمے کی تلائی خیمے جو دیکھ رہے تھے تو امام حسین کی نگاہ خیمے پر پڑی، جس خیمے میں بتی کلتا روشن نہیں ہے۔ قریب گئے، کان لگایا، آواز آ رہی تھی قاسم میں بنی ہاشم سے نہیں ہوں، میری لاج رکھ لینا، میں بیوہ بھی ہوں، سیدہ راضی ہو جائے۔ اور بیٹا سب سے پہلے اپنے چچا جان پر قربان ہونا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ صبح نمودار ہوئی،
अंसार अकरबा शहीद हो गए। उसके बाद सब शहीद हो गए तो एक मर्तबा जनाबे कासिम माँ के हुक्म से निकले। निकलने के बाद कहा, चचा जान हमें भी मरने की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ने शबीए हसन को देखा, सीने से लगाया, कहा चला जा माँ के पास, तू एक मेरे भाई की निशानी है। माँ के पास आए। माँ उम्मे फरवा ने कहा, बेटा अभी तक तो जिंदा है और मोहम्मद चले गए, सब चले गए, मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए, जिंदा है। कहा क्या करूं? चचा के पास जाता हूँ लेकिन चचा इजाजत नहीं दे रहे हैं। एक मर्तबा मिल गए, जाने के बाद जब इजाजत नहीं मिली, एक गोशे में जाकर 13 साल का यतीम बच्चा कासिम बैठे हुए थे। उनकी तारीफ है, बाबा आए, आने के बाद का बेटा जो तावीज लिखा था, जो बाजू में बांधा उसे खोल कर पढ़ो। अरे खोला लिखा था, ऐ मेरे भाई हुसैन ये मेरी तरफ से फिदिया है, इसे कबूल कर ले, अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। तावीज़ को खोला, लिया, दौड़ते दौड़ते चचा के पास गए। जब चचा के पास गए, जाने के बाद अपने बाबा की तावीज़, इमाम हुसैन ने तावीज़ को खोला, भाई की शमी लगी, चूमा, बोसा दिया, कहा अच्छा जाओ इजाजत। लेकिन एक मर्तबा अजीजों, जनाब कासिम मक्तल ये कहता है, जब जनाब कासिम निकले तो हरा लिबास, सब्ज लिबास पहन कर चले। बाद रिवायतों में यह मिलता है जनाब कासिम ज़ेरा पहन कर नहीं गए थे, लेकिन इमाम हुसैन ने उस कपड़े को, गिराबान को चाक कर दिया। मालूम है चाक क्यों किया था? ये यतीम की निशानी होती है ताकि पता चल जाए यतीम है, अरे दुश्मनों पर तरस आ जाए तो छोड़ दे। लेकिन अज़ादारों एक मर्तबा चले, अब्बास ने, इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को घोड़े पर सवार किया। 13 बरस का कासिम जब मैदान के लिए चला, चलने के बाद तलवार पर तलवार चलाई, आदाओं के सर को काटते हुए चले जा रहे थे। एक अरसक पहलवान जिसने अपने बच्चे को भेजा, अब्बास खड़े हुए मंजर देख रहे थे। अब्बास कह रहे थे बेटा ऐसे वार करो, बेटा ऐसे वार करो। जब सातों को कर दिया फिन्नार, अरसक आया, आने के बाद उसे भी जब फिन्नार कर दिया, एक मर्तबा 13 बरस का कासिम 3 दिन का भूखा और प्यासा कब तक लड़ता रहे। बागी फौज सिमटने लगी, कोई तलवार मारने लगा, कोई नेज़ा मारने लगा, कोई पत्थर मारने लगा। अरे किसी ने ऐसा वार किया, 13 बरस का यतीम बच्चा ज़मीने करबला पर गिरा। आवाज दी, बस एक मक्खन आवाज दी, या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी, ऐ चचा मेरी मदद कीजिए। अरे हुसैन मिस्ल शेर की तरह दौड़े। अरे हुसैन का दौड़ना था, लश्कर में खलबली हुई। अरे घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ, हुसैन का जब भतीजा कासिम के ऊपर से गुजर रहा था। अरे जब टापे घोड़े की सीने पर पड़ती थी, कासिम कहते थे अम्मू चचा जा मेरी मदद कीजिए। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों कोई गम न थी सिवाय गमे हुसैन में करबला के। अज़ादारों कासिम की लाश पामाल हो गई। अजीजों करबला में एक यही शहीद है जो अपनी जिंदगी में पामाल हो गया। अरे लाश मुनकसिम हो गए, लाश तकसीम हो गए। एक मर्तबा गरीब हुसैन आवाज दे रहा है, बेटा कासिम, बेटा कासिम आवाज दो, तुझे हुसैन बुला रहा है। हमीद कहता है मैंने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक टीले पर चढ़े, बुलंदी पर चढ़े, आवाज देते हैं बेटा, ऐ मेरे बेटा कासिम आवाज दो, मुझे तुम नजर नहीं आ रहे हो। तीसरी बार आवाज दे, ऐ कासिम तुझे इमाम आग बुला रहा है। अरे कासिम
قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہواؤں میں بکھرنے لگے. حسین نے ابا کا دامن بچھایا. حسین نے ابا کا دامن بچھایا, لال کے ٹکڑوں کو لیا, ایک ڈبڈری بنائی, کاندھے پر رکھا, لے کر جب پہنچنے کے بعد کہا اُمّے فروا تیرا لال آ گیا. کہا میرا لال نہیں دکھ رہا. کہا یہ دیکھو تمہارے لال نے بچپن کا وعدہ پورا کر دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین یا حسین.